الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ 29ویں پارے کی سورۃ المرسلات ہمارے سامنے ہے۔ یہ 29ویں پارے کی آخری سورت ہے اور مکی سورت ہے۔ اس میں 50 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ سورہ مبارکہ کا آغاز ہواؤں کی مختلف صفات اور ان کی قسم کے حوالے سے ہوتا ہے، اور پھر آگے آخرت کی زندگی کا بیان ہے، قیامت کا بیان ہے، جزا و سزا کا بیان ہے۔ جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت کا اعلان بار بار اس سورہ مبارکہ میں کیا گیا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ کہ قیامت کا دن انکار کرنے والوں کے لیے ہلاکت کا دن ہے، بربادی کا دن ہے۔ دنیا میں اگرچہ کچھ مزے وہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن جب قیامت کا دن آئے گا تو ہمیشہ ہمیشہ کی ہلاکت اور اصل ہلاکت اور اصل نقصان، دنیا کا نقصان یہ اصلی نقصان نہیں ہے، دنیا کی تکلیف یہ اصلی تکلیف نہیں ہے۔ جیسے ایک آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ڈر کے آنکھ کھلے تو اپنے بستر پر صحیح سلامت لیٹا ہوتا ہے۔ خواب میں دیکھا کہ اسے آگ میں پھینک دیا گیا، آنکھ کھلی تو اپنے بستر پر صحیح سلامت محفوظ و مامون اپنے بستر پر موجود ہے۔ تو دنیا کا نقصان، دنیا کی تکلیف ایسے ہی ہے، وہ اصلی تکلیف نہیں ہے، وہ اصلی نقصان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصلی نقصان، حقیقی تباہی وہ ہے جو قیامت کے دن ہے، اور قیامت کے دن کا نقصان اور تباہی ان کے لیے ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ جو انکار کرنے والے ہیں، جھٹلانے والے ہیں۔ اور یہ آیت بار بار اس سورہ مبارکہ میں آئی ہے۔ سورت کا آغاز ہواؤں کے تذکرے سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا قسم ہے ان ہواؤں کی جو چلتی ہیں دلوں کو خوش کرتی ہوئی۔ ہوا جب چلتی ہے، ایک تو ویسے ہی انسان کی ضرورت ہے ہر وقت ہوا کا موجود ہونا، کیونکہ ہوا کے اندر وہ اجزاء ہیں، ہوا کے اندر وہ گیسیں ہیں جو انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ ایک تو ہوا کا چلنا ویسے ہی ضروری ہے انسان کی بقا کے لیے، جانوروں اور پودوں کی بقا کے لیے، لیکن پھر کبھی گرم موسم میں جب ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو سرور پہنچاتی ہے۔ اسی طرح وہ ہوائیں جو بادل لے کر آتی ہیں، بارش کی امید لے کر آتی ہیں، وہ بھی سرور پہنچاتی ہیں۔ وہ ہوائیں جو ہمارے دل و دماغ پر خوشبو کو پہنچاتی ہیں، وہ بھی باعث سرور ہیں۔ والمرسلات عرفا سب سے پہلے تو ان ہواؤں کی قسم کھائی گئی جو ہوائیں دل کو خوش کرنے کے لیے آتی ہیں، دل کو بھاتی ہیں، دل و دماغ کے لیے راحت کا باعث ہے۔ اور پھر وہ ہوائیں فالعاصفات عصفا جو آندھیاں بننے والی ہیں، جھکڑ بننے والی ہیں، تباہی اور نقصان کو لانے والی ہیں۔ وہ بھی ہوا ہے، وہ بھی ہوا ہے، وہ بھی ہوا ہے۔
جو خوشبوئیں لانے والی ہے، خوشی لانے والی ہے، وہ بھی ہوا ہے، اور جو نقصان اور تباہی اور آندھی اور طوفان لانے والی ہے فالعاصفات عصفا، وہ بھی ہوا ہی ہے۔ وہ آندھیاں اور جھکڑ اور تباہی لانے والے طوفان، وہ بھی تو ہوا ہی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہی دنیا اور آخرت کی مثال ہے کہ کتنے ہی کام ایسے ہیں جو دنیا کے اندر بڑے اچھے، بڑے بھلے، بڑے مفید، بڑے فائدہ مند محسوس ہوتے ہیں، لیکن وہی کام آخرت کے اندر جب اصلی اور خوفناک صورت میں ظاہر ہوں گے تو انسان ان سے نفرت کرے گا۔ پیسہ آ رہا ہے حرام کا، سود کا، رشوت کا، بڑا اچھا لگ رہا ہے، بڑا خوش ہو رہا ہے یہ کہ جی میرے مال میں اضافہ ہو گیا، میں نے پیسے بٹور لیے، بڑے اچھے لگتے ہیں۔ زکوٰۃ نہیں دی، بچت ہو گئی، جی پیسے بچا لیے۔ اب یہی مال جب قیامت کے دن اپنی اصلی صورت میں اور اپنی خوفناک صورت میں جب ظاہر ہوگا تو انسان کے لیے قابل نفرت ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے تو وہ مال انتہائی خوفناک اور زہریلے سانپ کی شکل میں قیامت کے دن اس پر مسلط کیا جائے۔ گنجا سانپ، انتہائی خوفناک اور زہریلا اور ہیبت ناک سانپ، حدیث میں جس کا ذکر آیا کہ اس کی صورت میں یہ سانپ اس پر مسلط کیا جائے گا۔ وہ مال اس پر سانپ کی صورت میں اگر مال کی زکوٰۃ نہ دی، وہ اس کی اصلی شکل ہے۔ دنیا کے اندر جو شکل دیکھ رہا ہے اس مال حرام کی، وہ حقیقی شکل نہیں ہے۔ حقیقی شکل وہ ہے جو قیامت کے دن ظاہر ہوگی۔ جیسے ہوا کی دو شکلیں ہیں، ایک راحت لانے والی، ایک تباہی لانے والی، ایسے ہی دنیا اور آخرت کے اعمال کی بھی دو شکلیں ہیں، دنیا کی شکل اور آخرت کی شکل، الگ الگ شکلیں ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا، اور ان ہواؤں کی جو بخارات کو اٹھانے والی ہیں، اور ان ہواؤں کی جو انہیں تقسیم کرنے والی ہیں، انہیں بانٹنے والی ہیں۔ بارش اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور انسانی زندگی، حیوانی زندگی اور نباتاتی زندگی کا بنیادی سبب ہے بارش۔ اللہ تعالیٰ نے بارش کا بھی عجیب نظام بنایا ہے کہ جب سمندر پر، دریاؤں پر، پانی پر جب سورج کی تیز دھوپ پڑتی ہے تو وہ بخارات کی صورت میں پانی اوپر کی جانب اٹھتا ہے، ہوائیں اسے اوپر کی طرف لے کر جاتی ہیں، اور پھر وہ سارے کے سارے بخارات بادلوں کی شکل میں جمع ہوتے ہیں۔ اب وہ لاکھوں کروڑوں ٹن پانی بادلوں کے اندر جمع ہو جاتا ہے، بادلوں کی صورت میں زمین کے اوپر والے حصے پر ہم سے اوپر وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ان لاکھوں کروڑوں ٹن وزنی بادلوں کو ہوائیں لے کر چلتی ہیں۔ اب انسان کے بس میں اس کا ایک ادنا خیال بھی نہیں ہے کہ وہ ایسا ٹرانسپورٹ کا انتظام، آمد و رفت کا انتظام کہاں سے لائے کہ اتنے ٹنوں وزنی بادلوں کو ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم کیسے لے کر جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان بادلوں کو ہواؤں کے دوش پر سوار کیا، ہوائیں ان کو لے کر چلتی ہیں ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم، ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر، فالفارقات فرقا، بانٹ دیتی ہیں، ان بادلوں کو بانٹ دیتی ہیں۔ لہٰذا بارش صرف سمندر پر نہیں ہوتی، بخارات تو سمندر سے اٹھے تھے، لیکن بارش صرف سمندر پر نہیں ہوتی، بارش تو ریگستانوں پر بھی ہوتی ہے، بارش تو جنگلوں پر بھی ہوتی ہے، میدانوں پر بھی ہوتی ہے۔ یہ بادل پھیل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اللہ ان بادلوں کو پھیلا دیتا ہے، وگرنہ اگر یہ سارے بادل کسی ایک شہر پر ہی برس جائیں تو وہ شہر نیست و نابود ہو جائے، وہاں کچھ بھی باقی نہ رہے۔
یہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت بیان کی کہ فالفارقات فرقا، یہ ہوائیں بادلوں کو پھیلا دیتی ہیں، بارش کو بانٹ دیتی ہیں، بارش کا تقسیم ہو جانا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وگرنہ جتنی بارش پورے پاکستان میں ہو اتنی اگر ایک شہر میں ہو جائے تو اس شہر کا نام و نشان مٹ جائے۔ یہ بھی اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ وہ بارش کے بادل پھیل جاتے ہیں، تقسیم ہو جاتے ہیں اور خشکی کے سارے علاقوں پر وہ بارش کا پانی برستا ہے۔ والناشرات نشرا، اور اٹھانے والی بخارات کو، فالفارقات فرقا، اور بانٹ دینے والی ان بادلوں کو، یہ سارے کی ساری ہوائیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے حکم سے مختلف شکلوں میں جلوہ گر ہو رہی ہیں۔ کبھی ٹھنڈک اور خوشی کا پیغام لاتی ہیں، کبھی سیلاب اور طوفان اور آندھی کی شکل میں مجسم ہوتی ہیں، کبھی یہی ہوائیں بخارات کو، پانی کے قطروں کو اٹھا کر بادلوں میں محفوظ کرتی ہیں، اور کبھی یہی ہوائیں ان بادلوں کو تقسیم کرتی ہیں، ان بادلوں کو بانٹ کے رکھ دیتی ہیں۔ فالملقیات ذکرا، اور یہی ہوائیں ہیں جو کہ تمہارے لیے، تمہارے کانوں تک نصیحت کی بات کو پہنچنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ جو ہمارے کانوں میں آواز آتی ہے، یہ آواز بھی اس ہوا کی برکت سے ہی آتی ہے۔ جب ایک انسان بولتا ہے اور دوسرے کے کان میں جو آواز جاتی ہے، اس آواز کے پہنچنے میں بھی ہوا کے اندر موجود لہریں ہی کار فرما ہیں۔ اگر ان لہروں کو ختم کر دیا جائے تو ایک آدمی چیخے گا، دوسرے تک آواز نہیں پہنچے گی۔ ان لہروں کو اگر تیز کر دیا جائے تو ایک آدمی ہلکا سا بھی بولے گا لیکن دوسرے کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ اگر انہیں کم کر دیا جائے تو ایک آدمی اونچی آواز میں بولے گا، تب جا کے دوسرے تک آواز پہنچے گی۔ تو فالملقیات ذکرا، کہ جو نصیحت کی بات تم تک پہنچتی ہے وہ بھی انہی ہواؤں کے ذریعے سے ہی پہنچتی ہے۔ ہواؤں کی ایک صورت تو یہ بھی ہے۔ تو یہ سورہ مرسلات کے ابتدائی حصے میں اللہ جل جلالہ نے ہواؤں کی قسمیں کھائیں، اور ہواؤں کی قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما توعدون لواقع، کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یعنی قیامت کا دن، وہ واقع ہونے والا ہے، اس کے وقوع پذیر ہونے میں کوئی شک کی بات نہیں ہے اور کوئی مغالطے کی بات نہیں ہے، یہ کوئی افسانہ یا کہانی نہیں ہے۔ انما توعدون لواقع، اس نے واقع ہو کے رہنا ہے، تم سے سچا وعدہ کیا جا رہا ہے، اور جب وہ دن واقع ہوگا تو پھر کیا حالات پیش آئیں گے، اس کا بیان اگلی آیات میں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔